ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اور کسی میں نہیں تھیں۔ پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا۔ دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی۔ تیسرا چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت دور دور تک پھیلا سکتا تھا۔ چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی، اور پانچواں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا، اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں لے جا کر اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن وہ سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہ آیا۔ جب دونوں سمندر پر پہنچے تو پہلے نمبر کے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نکل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھی بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانے سمیٹنے کے لیے۔ پہلے نمبر کے چینی بھائی نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑیں جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی، لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا، کبھی دوسری جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا لڑکے، اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی، لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا، تو اس نے پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا بھی پانی میں ڈوب گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والے نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے، اور انہوں نے عدالت میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا۔ جج نے کہا، ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا، جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری، لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی، اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا جانے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے آخری بار میں اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ اجازت ملنے پر وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا، لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا، جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے، جہاں پانی گہرا تھا، اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں، لمبی لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تہہ سے جا لگی، اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے، اور اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر پھر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دہکایا، جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ آہ، کتنا سکون مل رہا ہے! چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔
آگ اور تیز کر دو۔ لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا اور انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی۔ اوہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا اسے ایک ایسی جگہ بند کر دیا جائے جہاں بے انتہا گھٹن ہو اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی جائیں جو کہ زہریلی گیس خارج کرتی ہوں تاکہ وہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا۔ حضور والا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ جج بھی اس بار غصے سے بولا، ہاں، اتنی رعایت تو تمہیں دی جا سکتی ہے۔ اجازت ملنے پر چوتھا چینی بھائی دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں چینی بھائی آیا۔ سارا گاؤں ایک بار چوک پر پھر اکٹھا ہو گیا۔ ایک بند کوٹڑی میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئیں اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹڑی میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹری کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا باہر آ گیا، کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنا سانس روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔